بعض حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ اونٹ کا پیشاب پینا آج بھی جائز ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مخصوص وقت کے لیے کچھ منافقین کی جماعت تھی، کچھ لوگ تھے جن کو پیٹ کی بیماری تھی، اور مدینہ جو ہے اس کے اندر پہلے اس کا نام یثرب تھا، یہاں پر اکثر لوگ بیمار رہتے تھے، طرح طرح کی لوگوں کو بیماریاں لگی رہتی تھیں، اور کچھ منافقین تھے جن کو پیٹ کی بیماری لگ گئی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کے پیشاب سے اور دودھ سے ان کا علاج کرو۔ تو ان سے اونٹ کے پیشاب سے اور دودھ سے علاج کیا گیا تو وہ لوگ ٹھیک ہو گئے۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی ایک صحابی نے ایسا عمل کیا ہو، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، دیگر صحابہ کرام میں سے کسی نے اس کے بعد اس عمل کو جاری رکھا ہو، یا بیماری کے وقت یا پیٹ کی بیماری کے وقت کسی صحابی نے کیا ہو، تو کسی صحابی سے بھی یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ لہذا جن لوگوں کا آج دعویٰ ہے کہ اونٹ کا پیشاب جو ہے اس سے اور دودھ سے آج بھی علاج کیا جا سکتا ہے، ان کا یہ دعویٰ غلط ہے، کیونکہ جن جانوروں کا دودھ پیا جاتا ہے ان کا پیشاب لگنے سے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، ان کا گوبر لگنے سے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے اور اسے دھونا پڑتا ہے۔ اور یہ حکم کہ جن کا دودھ حلال ہے ان کا پیشاب بھی پاک ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو گوبر وغیرہ ہوتا ہے اس کو سکھا کے تو اکثر جو ہے وہ کھانا پکانے کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو جلایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اسے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا گوبر اور پیشاب پاک ہے، وہ کپڑوں کو لگ جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ ایسا کسی کتاب کے اندر نہیں لکھا ہوا کہ اونٹ جو ہے اس کا پیشاب کپڑوں کو لگ جائے، اس کا گوبر، اس کی مینگنیاں جو ہوتی ہیں اگر وہ گیلی ہیں تو وہ کپڑوں کو لگ گئی ہیں، کپڑوں پہ نشان پڑ گئے ہیں تو بندہ انہیں کپڑوں سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ کسی کتاب میں نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو حکم ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اونٹ کے پیشاب اور دودھ سے علاج کرنے والا، یہ کچھ مخصوص لوگوں کے لیے تھا۔ اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اجازت نہیں دی، نہ کسی کو حکم دیا ہے، نہ کسی نے کیا ہے، نہ کسی محدث نے کیا ہے اور نہ کسی عالم نے اس پہ عمل کیا ہے۔ جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں سب نے یہی کہا ہے کہ جانوروں کا بول پیشاب جو ہے یہ ناپاک ہوتا ہے۔ تو اس لیے میری دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ حدیث پاک پڑھ کے اس پر عمل نہ کرنا شروع کر دیا کریں، علماء کے پاس بیٹھ کے اس حدیث پاک کو سمجھا بھی کریں۔ اللہ رب العالمین دین کی سمجھ عطا فرمائے۔